أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں حج کے کئی ایک مسائل بیان کیے گئے تھے اور بہت سی غلط فہمیاں جو زمانے جاہلیت میں رواج پائی گئی تھی ان کا ازالہ کر کے صحیح طریقہ کیا ہے اس کے مقابلے میں بیان کیا گیا تھا، اور آخر میں تقوی کی بار بار وصیت کی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں تقوی ہی کے ہونے نہ ہونے سے کیا انسان میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، دو کیریکٹر سامنے رکھ کر اس کی وضاحت کی گئی ہے. پہلے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے دل میں تقوی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ظاہر میں کچھ کہتے ہیں اور اندر سے کچھ جذبات اپنے دل میں پکائے رکھتے ہیں. ایسے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جاتے تھے، جن کی وجہ سے نہ صرف مسلم معاشرے کے لیے بلکہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرق مشکل ہو جاتا تھا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. ایسے ہی ایک کیریکٹر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ تو وہ ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے معاملے میں ان کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کے جذبات پر وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، جبکہ وہ بڑا سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے. تو یہ بعض منافقین کا مفسرین نے نام لے کر بھی بیان کیا، لیکن اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ وہ تو ایک مثال کے طور پر مفسرین نے واقعہ بیان کیا ہے، ورنہ یہ اصلاً منافقوں کی ایک جماعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اور بعد کے دور میں بھی اس طرح کا کیریکٹر پایا جائے گا کہ ظاہر میں تو وہ اس طرح سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور اپنی فدائیت کا بھی اظہار کرتے ہیں، بلکہ قسمیں کھا کھا کر اپنی نیک نیتی، اپنے اخلاص اور اپنے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس سے سامنے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے اور یہ آدمی ہمارا اپنا ہے، تو وہ اس پر بھروسہ کرنے لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا. اخنس بن شریق نامی ایک شخص تھا،
جو منافق تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، محبت کی باتیں کرتا تھا، اپنے اسلام کا، ایمان کا اظہار کرتا تھا، قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ کا اپنے آپ کو مخلص بتاتا تھا۔ لیکن یہی شخص جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے چلا جاتا تو اس کا نمونہ ہی کچھ اور ہوتا، مسلمانوں سے بحث و مباحثہ کرتا، لوگوں کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا، اور کسی طرح سے ان کو دین سے پھیرنے کے لیے اپنی تدبیریں کرتا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں من یعجبک قول، اعجب یعجب، پسند آنے کو کہتے ہیں، کہ جس کی بات آپ کو پسند آتی ہے، جب باتیں کرتا ہے مسکرا کر، نرمی سے، اور اپنی محبت، اپنی فدائیت کا اظہار کر کے فی الحیات الدنیا، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی مسائل میں جب وہ باتیں کرتا ہے تو آپ کو اس کی باتیں پسند آتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کے اندر جو جذبات ہیں، اپنی نیک نیتی اور اپنے اخلاص پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ سے کہتا ہے، ایمان والوں سے کہتا ہے کہ میں آپ کا آدمی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کا مخلص ہوں، یہ قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ شخص تو سب سے بڑا سخت ترین جھگڑالو قسم کا انسان۔ الد کہتے ہیں سخت ترین دشمن، اور خصام بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، جھگڑالو قسم کے انسان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے، جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے دلوں کے بھید سے واقف نہیں ہوتے تھے، وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو خود اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تنبیہ کرنے اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی باتوں سے محسوس نہیں کر پاتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہ آدمی سچا ہے یا جھوٹا ہے، کھرا ہے یا کھوٹا ہے۔ دوسری چیز منافق کی بتائی کہ وہ قسمیں زیادہ کھاتے ہیں۔ جو لوگ بار بار اپنی سچائی، اپنی فدائیت اور اپنے دل کے پاک صاف ہونے کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور اس پر قسمیں کھاتے رہتے ہیں، وہ عام طور پر بھروسے کے آدمی نہیں ہوتے۔ جب آدمی قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کے نزدیک میرا کوئی وزن نہیں ہے، میری باتیں ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی ہیں، وہ مجھے سچ ماننے میں تأمل کر رہا ہے، تب وہ قسمیں کھاتا ہے۔ اور یہ آدمی کب کرے گا؟ جب اس کو خود پتا ہو کہ میرے اندر وہ صفات نہیں ہے، میری بات میں وہ وزن نہیں ہے، تب وہ قسمیں کھاتا ہے۔ جس آدمی کو اپنے کیریکٹر سے، اپنے اخلاق سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا میری بات مان لے گا، تو وہ قسمیں نہیں کھاتا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر جو قسمیں کھاتے ہیں اور بار بار اپنی صفائی، اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، ایسا جو شخص ہوتا ہے یہ عام طور پر جھگڑالو قسم کا انسان ہوتا ہے، سخت ترین دشمن ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو بات بات پر مباحثے کرتے ہیں، بات بات پر دشمنی پر اتر آتے ہیں، وہ لوگ بھی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ شخص جو آپ سے میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، زمین میں سازشیں کرنے لگتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں بگاڑ پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، کھیتی باڑی اور جانوروں کو برباد کر دے،
اللہ لا يحب الفساد، اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اس کی نشانی بتائی کہ ایسے لوگ پیٹھ پیچھے کبھی ہمارے لیے مخلص نہیں ہوتے ہیں۔ اخنس بن شریح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی مجلس میں ایک چہرہ لے کر آتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ واپس جاتا تو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ ایک مرتبہ تو بنو ثقیف کے علاقے میں جا کر وہاں پر کھیتیاں جلا دی، درخت جلا دیے، جانوروں کو جلا دیا، بھگا دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ تو کہا یہی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، کبھی تو ان کی جان و مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، دلوں میں ان کے شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین سے ان کو پھرانے کے لیے، دین سے ان کو دور کرنے کے لیے، دین کے بارے میں ان کا یقین کمزور کرنے کے لیے، ان کو ڈاواڈول کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا کہ یہ لوگ وَإِذَا تَوَلَّى، بعض لوگوں نے تولا کے معنی حکومت سنبھالنے کے لیے، جب ایسے لوگ حکومت سنبھالتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو پھر وہ زمین میں فتنہ اور فساد مچاتے ہیں، مال کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جائیداد کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، انسانی جانوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اللہ تعالیٰ کبھی زمین میں فتنہ اور فساد کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ زمین میں فتنہ اور فساد مچائے۔ اور زمین میں فتنہ اور فساد عام طور پر کب مچایا جاتا ہے؟ جب آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، جب شریعت سے دور ہوتا ہے، جب یقین اس کے دل میں اللہ کے بارے میں کمزور ہو جاتا ہے، آخرت کے بارے میں یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت کے خلاف وہ چلنے لگتا ہے اور زمین میں فتنہ اور فساد مچایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ کیریکٹر بتایا، اور بھی اس کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ ہمیں یہی بتانا ہے کہ ایک تو ان صفات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور دوسرے لوگوں کو پرکھنے کے لیے قرآن نے جو صفات بتائی ہے، غلط لوگوں کی جو صفتیں بیان کی ہیں، ان صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو اس کے ذریعے سے پہچانیں۔ تیسرے یہ کہ ہر آدمی جو میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، مسکرا کر ملتا رہتا ہے اور اپنے اخلاص کا اظہار کرتا رہتا ہے، اس کا مخلص ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چوتھے کہ آدمی جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے اور اپنی صفائی کا اظہار کرتا رہتا ہے، اپنے اخلاص کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہ عام طور پر قابل بھروسہ اور مخلص نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ان کے ذریعے سے لوگوں کو بھی پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا